قرآن نے یہ بھی نہیں کہا قرآن میں کہ اس کو پڑھنے سے آپ کو ثواب ملے گا، یہ بعد میں علماء کی رائے ہے۔ قرآن نے کہا ہے اس کو جب سمجھ کر، پہلا آپ کا وہ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کا ریوارڈ شروع ہوگا، اور اگلا پوائنٹ ہے جو میجر ہے اس کے عمل پہ۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں میرے خیال میں 90% تو ہوں گے جنہیں نماز کے اندر بھی قرآن کی سمجھ نہیں، انہیں مثلا سورہ فاتحہ جو بہت اہم ہے اس کی بھی سمجھ نہیں۔ قرآن کے حوالے سے لوگ ایک سوال اکثر پوچھتے ہیں کہ ایک عام آدمی جس کو اتنی قرآن کی سمجھ نہیں ہے، پراپرلی عربی بھی نہیں پڑھنی آتی، وہ قرآن کو کیسے اپروچ کرے، وہ کیسے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے؟ تو اس میں میرا خیال ہے جیسے میں نے کہا کہ اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے اتارا تھا کہ یہ ان لوگوں کی زبان تھی جن کو قرآن مخاطب کر رہا تھا، جن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، تو وہ لوگوں کی زبان تھی۔ اور جب اس نے پھیلنا تھا تو یقیناً دنیا کے جو دوسرے لوگ تھے ان کو عربی نہیں آتی تھی، اور عربی آ بھی نہیں سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ جی 25 کروڑ پاکستانیوں کو عربی آ جائے گی تو ایسا ممکن نہیں ہے، نہ ہی انڈونیشیا کے لوگوں کی آئے گی، نہ ملیشیا کے لوگوں کو آئے گی۔ تو اللہ کی جو حکمت تھی کہ قرآن کو اس کے بعد اس کے تراجم کیے جائیں، اور آج ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے ہر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے، تفسیریں موجود ہیں۔ تو آپ لوگوں نے، جو عام ہم لوگ ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اگر عربی نہیں بھی سمجھتے ہمیں اس کے ترجمے کو پڑھنا ہے۔ آپ جیسے میں اپنے دوسرے ویلاگز میں بھی کہتا ہوں کہ خالی ترجمے کو پڑھیں، ایک سورت پڑھیں اس کی پورے ترجمے کو خالی پڑھیں۔ اکثر ہم یہ کرتے ہیں یا سنتے ہیں کہ قرآن کے کچھ آیات عربی میں تلاوت کی جاتی ہیں پھر اس کا ترجمہ بتایا جاتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ربط نہیں بنتا۔ تو جب اگر ایک کتاب ہم پڑھتے ہیں کوئی بھی قرآن کے علاوہ، تو ہم پوری کتاب کو ایک ہی زبان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی ایک ہی سیکوینس میں۔ تو اس طرح آپ ترجمے کو اسی سیکوینس میں پڑھیں۔ آپ ایک سورت سے شروع کر لیں، آپ 30ویں پارے سے شروع کر لیں، کیونکہ اس پارے میں جو میں نے بتایا کہ اس کی جو صورتیں ہیں تھوڑی چھوٹی بھی ہیں اور بہت کمپریہنسو ہے، مطلب ہدایت کے لحاظ سے وہ مکمل اللہ نے ان کو نافذ ایسے بھیجا ہے کہ وہ پورا میسج آپ کو دے دیتی ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد آپ کو دے دیتی ہیں۔ تو اس سے جب آپ اسے اپروچ کریں گے تو آپ کو بہت جلدی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اب لوگوں کا ایک خیال ہے کہ بار بار جیسے ہم نماز میں بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ نے وہاں بھی ہمیں سورہ فاتحہ تو بالکل ریگولر پڑھتے ہیں، اور پھر آگے ہم نے جو قرآن ایڈ کرنا ہوتا ہے، وہاں بھی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں میرے خیال میں 90% تو ہوں گے جنہیں نماز کے اندر بھی قرآن کی سمجھ نہیں ہے، انہیں مثلا سورہ فاتحہ جو بہت اہم ہے اس کی بھی سمجھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہماری کوتاہی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں آج سے ہی کم از کم اپنی نماز کو سمجھنا شروع کریں، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ ریمائنڈر ہے۔ اللہ نے کہا قرآن جو نماز ہے ذکر ہے، میرا ذکر۔ ذکر سے مراد کہ اللہ کے جو احکام ہیں، جو اللہ نے ہمیں دنیا میں کامیاب ہونے کا جو ڈسپلن دیا ہے، اس ڈسپلن کے لیے آپ کو روز ریمائنڈر چاہیے۔ ہمیں روز جاننا ہوگا کہ کیونکہ جو دنیا کی زندگی جس میں ہم معاش میں اور معاشرت میں آئے ہیں، یہ آسان زندگی نہیں ہے۔ اب تو بالکل آسان نہیں ہے، بہت ہم اتنی زیادہ خواہشات میں جا چکے ہیں، ایکسٹرا ویگنس میں جا چکے ہیں کہ ہم جتنا بھی لاکھوں کروڑوں بھی کما لیں ہم اپنے اوپر ہی خرچتے رہتے ہیں۔ معاشرے میں ہم شیئر بھی نہیں اب کر سکتے کیونکہ ہماری خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں۔ قرآن ہمیں اس سے روکے گا، قرآن ہمیں یاد کرائے گا روزانہ کہ یہ جو زندگی میں نے تمہیں دی ہے یہ ایک ٹیمپریری عارضی زندگی ہے، اس میں تم 60 70 سال 80 سال، جس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارا جو پیک ٹائم ہے وہ 20 سال سے لے کر کوئی 40 سے 50 سال ہے، تو 20 سے 30 سال اس کو کہہ رہے ہیں۔ پھر تو ہم ڈاؤن سلائڈ پہ چلے جاتے ہیں، شروع میں ہم ناسمجھ بچے ہیں، تو وہ جو ہمارا شعور کا ٹائم ہے وہ بس اتنا ہی ہے جس میں ہم اچھی ہیلتھ کو انجوائے کر سکتے ہیں، اپنی کسی چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس تھوڑی سی زندگی کے لیے قرآن کے جو حکم ہے اس کے اگینسٹ جاتے ہوئے اپنے اس معاش کو اور معاشرت کو بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور اللہ نے بالکل ہمیں نہیں کہا کہ آپ معاش نہ کریں، معاشرت نہ کریں، لیکن اس کو ایک بیلنس کریں۔ اللہ نے خود کہا کہ اللہ کو خود پسند ہے اچھی چیزیں، لیکن ہمیں اس نے نہیں روکا کہ ہم وہ نہ کریں، اچھا لباس نہ پہنیں یا اچھا کھائیں پیئیں نہ، لیکن اس میں ایک بیلنس کریں، ایک ایکسٹرا ویگنس نہ کریں۔ یہ قرآن کا میسج ہے، اور قرآن جب ہمیں روزانہ یاد کرائے گا تو ہم یہ زندگی تو دیکھیں غریب آدمی کی بھی گزر جاتی ہے اور امیر آدمی کی بھی گزر جاتی ہے، لیکن جو اگلی زندگی ہے جس نے اٹرنل ہونا ہے، اصل میں وہ ایٹ سٹیک چلی جاتی ہے۔ وہ زندگی ہمیں بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو ہم اگر سوچیں کہ میں اس 20 30 40 سال کی زندگی کے لیے اتنے غلط کاموں میں چلا جاتا ہوں کیونکہ میں قرآن کو نہیں سمجھتا، یا مجھے قرآن کا ایک ایسا کانسیپٹ دے دیا گیا ہے
جو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں جو مرضی کر لوں, میں کیونکہ ختم قرآن کر لیتا ہوں, میں نے قرآن خوانی کرا لی ہے, میں نے یہ چیزیں کر لی ہیں تو شاید اس کی وجہ سے مجھے اجر مل جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہوگا. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن آپ کو کیٹیگریکلی بتائے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. قرآن نے یہ بھی نہیں کہا قرآن میں کہ اس کو پڑھنے سے آپ کو ثواب ملے گا. یہ بعد میں علماء کی رائے ہے. قرآن نے کہا ہے اس کو جب سمجھ کر, پہلا آپ کا وہ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کا ریوارڈ شروع ہوگا, اور اگلا پوائنٹ ہے جو میجر ہے وہ اس کے عمل پہ ہے. اگر سمجھ اور عمل میں بھی تضاد ہوگا تو وہ ریوارڈ بھی اکارڈنگ ٹو قرآن نہیں ہوگا ہمارے لیے. کیونکہ قرآن نے, میں نے سورہ استر جیسے بتائی کہ آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل صالح ان دونوں کو قرآن نے کمبائن کیا ہے ہر جگہ پہ. تو ہمارا ایمان جو ہے وہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو, اور ہمارا عمل بھی اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہے جب تک ہمارا خدا پہ ایمان نہ ہو اور اپنی آخرت پہ ایمان نہ ہو. تو اس رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس قرآن کو عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کو اپروچ کرنا شروع کر دیں. آپ کے گھروں میں موجود ہے, آپ کے فون میں, آج کل جو فون ہم سب اپنے ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں اور اس میں ہم ریلز اور کیا کچھ سارا دن دیکھتے رہتے ہیں, اسی کے اندر اللہ نے قرآن کے خزانے بھی رکھ دیے. تو اس کو یوٹیوب پہ جائیں, ترجمے کو سننا شروع کریں. بہت اچھے ترجمہ اس میں بتایا جاتا ہے. اپنے کان سے ایئر پوڈ لگائیں یا جو وائر والا ہیڈ فون ہے لگائیں, اور واک کرتے ہوئے سن لیں, اپنے بیٹھے ہوئے سن لیں, کسی وقت بھی سن لیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں میں اس کا ایک بڑا مثبت پازیٹیو اثر آنا شروع ہو جائے گا.